صاحب، ممبر الیکشن بورڈ، مہر زاہد ظفر کملانا صاحب ممبر الیکشن بورڈ، اور رانا محمد افضل صاحب ممبر الیکشن بورڈ برائے الیکشن سال 2021-22 ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن خانیوال کی ذمہ داری مجھے بطور چیئرمین الیکشن بورڈ تفویض کی گئی۔ میں نے مطابق وہ قانون قاعدہ اور رول جو ہے 9 اسی ماہ کی 9/1/2021 کو الیکشن کا صحیح وقت 9 بجے الیکشن کی ووٹنگ کا آغاز شروع کر دی۔ حسب ضابطہ ووٹنگ ہوتی رہی۔ ووٹنگ سے چند یعنی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اسی دن کی جناب ملک طارق نوناری صاحب ممبر پنجاب بار کونسل نے مجھے دی اور یہ بھی بتایا کہ میں آبزرور ہوں اس الیکشن کا۔ وہ ہمارے ہمراہ بیٹھ گئے۔ اس لسٹ کے مطابق جو 4 وکلا پر مشتمل تھی، یہ صدارت امیدوار راؤ خالد محمود ایڈوکیٹ کی جانب سے ان کے گروپ کے لیڈر و آبزرور نوناری صاحب مذکور نے دی، جس پر صدارت امیدوار مدثر خان ڈار صاحب نے اعتراض کیا، تحریری درخواست دی کہ یہ ووٹ جو ہیں یہ سرکاری ملازمین ہیں اور پرافٹ ایبل آفس رکھتے ہیں، چلا رہے ہیں، لہذا یہ ووٹ کے کاسٹ کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ جس پر میں نے بطور چیئرمین ان ووٹر سے جو ہے بیان الفی اس امر کا، جو کہ اس لسٹ میں بھی یہ پنجاب بار کونسل کی طرف سے تحریر تھا کہ بیان الفی کے بعد ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے، بیان الفی لیا۔ کنٹسٹنگ کینڈیڈیٹ مدثر خان ڈہا نے اس مرحلہ پر مجھے درخواست دی بطور چیئرمین الیکشن بورڈ کہ یہ ان ووٹوں کو ٹینڈر کیا جائے، لیکن جس چٹھی کی روح سے جو کہ پنجاب بار کونسل سے میں ان کو الاؤڈ کر رہا تھا، اس میں ٹینڈر کا حکم نہیں تھا، جس کے پیش نظر اس حکم کی تعمیل میں نے وہ 4 ووٹ ٹینڈر نہ کیے۔ یہ ساری کارروائی میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک رجسٹر میں ہر موومنٹ پہ، ہر لمحہ پر جو ہے ضابطۂ تحریر میں لاتا رہا، اور صدارت کے امیدوار کے کاؤنٹنگ کے خانے میں نے لکھا کہ اس درخواست کا فیصلہ پنجاب بار کونسل کے دائرہ اختیار میں ہے۔ اس تناظر میں اس درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بناتا ہوں، اور اس فیصلے کے بعد جو امیدوار صدارت آفس کے ووٹس کی برتری ہوگی، وہ کینڈیڈیٹ
کامیاب قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد باقی آفسز کی یعنی نائب صدر سیکرٹری وغیرہ کی گنتی ہوئی۔ گنتی مکمل ہونے کے بعد جو چیئرمین الیکشن بورڈ کی ذمہ داری میں تھا، مجھے رزلٹ بنا کر سٹنگ پریزیڈنٹ کو برائے اناؤنسمنٹ دینا تھا۔ سٹنگ پریزیڈنٹ جو کہ الیکشن بورڈ میں اعزازی ممبر بھی ہیں، راؤ محمد جمیل صاحب، ان سے میں نے درخواست کی کہ رجسٹر میں ہر کینڈیڈیٹ ماں سوائے صدارت کے آفس کے برتری ووٹوں کی لکھ کر انہیں کامیاب قرار دیا گیا ہے، جبکہ صدارت کے آفس پر میں نے اپنی فائنڈنگ میں تحریری طور پر بھی درج کیا ہے، اور آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں صدارت کے آفس کا کوئی رزلٹ اناؤنس نہیں کر رہا، کسی بھی امیدوار کو ناکام یا کامیاب میں نے قرار نہیں دیا۔ تاہم اسی استثناء میں خالد محمود ایڈوکیٹ کے کم از کم زائد از 2 درجن بکھرے ہوئے نوجوان ایڈوکیٹس اور ان کے چچا زاد بھائی راؤ سرفراز کافی سارے لوگوں کے ساتھ کمرہ ووٹنگ والے کمرے میں داخل ہو گئے اور نہایت شور شرابہ شروع کر دیا اور میزوں پر چڑھ گئے اور باقاعدہ فزیکل وائلنس اور دھمکیاں دیتے ہوئے کہ آپ ہر صورت یہ لکھیں کہ یہ ایک ووٹ سے کامیاب ہے، جبکہ میں نے صرف یہ لکھا کہ مطابق گنتی ایک ووٹ یعنی 294 جو ہیں وہ راؤ خالد محمود کے اور 293 جو ہیں جو ہیں وہ خان مدثر خان کے ہیں، جبکہ 4 ووٹس کو چیلنج کیا گیا ہے، جو کہ مطابق رولز فیصلہ تک کسی کینڈیڈیٹ کی فیور میں شمار نہیں کیا جا سکتے۔ 293 خان مدثر خان نے حاصل کیے اور صدارت کے آفس پر میں نے یہ اعلان کیا کہ جب تک یہ 4 ووٹ جو کہ متنازع ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس وقت تک صدارت کے آفس کا نتیجے کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔
میرے اس اعلان پر راؤ خالد محمود گروپ نے مجھے ہر طرف سے گھیر لیا، میرے ساتھیوں کو بھی یرغمال کی صورت میں لے کر کہا کہ آپ ہر صورت یہ لکھیں جو کچھ کے ووٹوں کی گنتی ہوئی ہے، جس پر نقص امن اور جان کی قیمتی جانوں کے جانے کے خدشہ کے پیش نظر میں نے وہ رزلٹ ووٹوں کی گنتی کے مطابق تحریر کر کے قطعاً جو ہے صدر کے آفس کی کامیابی کا اعلان یا تحریر نہ کیا ہے، جو کہ اب تک جو ہے وہ متنازع ہے۔ میں اس مرحلہ پر نہایت رسپیکٹ سے مختلف اخبارات میں جو خبریں لگ رہی ہیں کہ الیکشن بورڈ نے کے چیئرمین نے یہ صدر کو امیدوار کو کامیاب قرار دیا، قطعاً غلط ہے اور خلاف حقائق ہے۔ صدر کے آفس پر قطعاً کوئی آفیشل کامیابی کا اعلان نہ کیا گیا ہے۔ ان اخبارات کے کامیابی کے بیان کو میں کنڈم کرتا ہوں، کیونکہ ان کا تعلق چیئرمین الیکشن بورڈ سے ہے، اس لیے اس کی تصحیح فرمائی جائے کہ وہاں ایک ووٹ کی برتری کا رزلٹ دیا کہ نہیں دیا گیا، بلکہ ایک ووٹ کے فرق کا رزلٹ دیا۔ اچھا جی، یہ جو ابھی اور مزید برآں اسی دباؤ، تناؤ اور پریشر میں لا کے انہوں نے یہ رسید حاصل کی کہ بیلٹ باکس بما درخواست اس کو سیل کر کے مجھ سے بطور چیئرمین رسید حاصل کی گئی کہ یہ میری کسٹڈی میں ہے، جو کہ میں نے جو پہلے بیان کردہ حالات تھے ان کو اوائڈ کرنے کے لیے لکھ دیا کہ بیلٹ باکس سیل شدہ بیلٹ باکس میری کسٹڈی میں۔ جب ملازم الیکشن ملازم بار سے میں نے کہا کہ یہ بیلٹ باکس جو میری کسٹڈی میں سے اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو، میں نے اسے محفوظ کرنا ہے، تو اس پر راؤ خالد محمود ایڈوکیٹ، کہیں میں صدر کا لفظ استعمال نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اسے صدر اناؤنس نہیں کیا، تو یہ مد نظر رہے، راؤ خالد محمود ایڈوکیٹ کے ساتھیوں نے بیلٹ باکس اٹھانے کے لیے بھیجے گئے ملازم کو دھمکا دیا۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا دیکھیں یہ میری ذمہ داری ہے، اس میں کوئی بھی کل کسی قسم کا سیلوں کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، ریکارڈ میں رد و بدل ہوتا ہے تو اس کی پوچھ گچھ مجھ سے ہونی ہے، میں ذمہ دار ہوں، لہذا میں خود اٹھاتا ہوں اسے۔ تو انہوں نے مجھے فزیکلی دھکے دیے اور کہا گیا کہ یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ نہیں لے جا سکتے، یہ یہی ہماری کسٹڈی میں ہے۔ تو اس حالات میں جو بہت اہم چیز ہے کہ بیلٹ باکس کا سرٹیفکیٹ مجھ سے لے کے کہ
सील शुदा बैलेट बॉक्स चेयरमैन की कस्टडी में है, उन्होंने जोर बाजू पर अपने पास रखा हुआ है। उसमें किसी किस्म की कोई तगय्युर तबदल होता है, टूट फूट होती है, उसमें टेम्परिंग होती है, तो उसका जिम्मेदार रऊफ खालिद एंड उसके साथी होंगे, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। इलावा जी इस इलेक्शन में जो कंडक्ट राव खालिद महमूद एडवोकेट के साथियों का रहा है, वो निहायत ही घिनौना है और वकला के स्टेटस, शान और रिवायत के बिल्कुल बरअक्स है। ये थे वो हालात जो दौरान इलेक्शन पेश आए हैं। मेरे साथी मौजूद बैठे हैं, साबिक सदर दौर इलेक्शन बोर्ड का हिस्सा खान अपने अजहर बतखर साहब मौजूद बैठे हुए हैं और राव जमीर साहब मौजूद हैं। ये सब कुछ इनके सामने हुआ है, इसके गवाह हैं कि मैं इस रवैये की उस ग्रुप की तरफ से निहायत जो है शदीद मजम्मत करता हूँ कि अब आगे पूछा। अच्छा, ये जो इलेक्शन के हवाले से ये 4 वोटों का जो आपने अभी जिक्र किया है, ये 4 वोट कौन से 4 वोट है जिनका जो? जी हाँ, वो हमारे पास उनका नाम है, हम दे नहीं बताए। खान साहब कहाँ है भाई जी? जो 4 वोट वो लाए थे लिस्ट, हाँ जी, उनके नाम पूछ रहे हैं। वो उनके नाम हैं, बाकायदा चिट्ठी है, अभी नोट करके वो सदर साहब को दी हुई थी। तो उसमें जनाब जो है एक तो जिनको मैं मेरे महल्ले में रिहायश पजीर है, ये सरकारी मुलाजिम थे। ये 4 वोट सरकारी मुलाजिम है। और इससे पहले भी जिन्होंने वहाँ बड़ा करके कारोबारी हजरात हैं आपके शहर के, क्या जाहिर सुल्तान, मलिक जाहिर सुल्तान जो कि ताजर लोहे के हैं, और कानून के मुताबिक कोई भी प्रॉफिटेबल बिजनेस करने वाला बंदा वो मेंबर बार बन के वोट नहीं दे सकता। जाहिर सुल्तान साहब एक शख्स है, कोई एजुकेशन का जी हाँ, वो जो सिस्टर राजा सुहेल जफर की एक सिस्टर है, वो एजुकेशन में। इस तरह के 4 वोट हाँ, 4 वोट जो बाकायदा जो रुबीना जो एडिशनल आए हैं। इसके अलावा पहले भी जो वोट दिए गए, कैसर ना शफकत है ज़ोराबाद का, कामरान पुलिस से थे, कामरान टीचर है, स्कूल टीचर है, इस तरह के 4 और एक अपना है शहजाद एक कबीर ये भी मुलाजिम और ये उस्मान ज़फर जो है ये भी एजुकेशन में। जी जी, ये भी एजुकेशन। कैसर शबीर टीचर है, कैसर शबीर कबीर वाले का टीचर है। पहले आगे उसका आपका आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, आप सारे जितने भी इलेक्शन के मेंबर्स हैं, इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, ये सारों की मौजूदगी में आप ये बात कहना चाहते हैं कि आपने सदर का जो है वो कैंडिडेट अनाउंस किया? मैं पहले भी अपनी मरूजात में पहले अर्ज कर चुका हूँ कि सदारत के ओहदे का फैसला नहीं हुआ, वो मुतनाज़ा है। पंजाब बार काउंसिल को रेफरेंस भेजा है। जब तक ये मुतनाज़े वोटों का फैसला नहीं हो जाता, सदर जो है कोई बार का सिलेक्टेड सदर नहीं है। दूसरा, आपने उस दिन के रवैये के बारे में जिक्र किया कि उस दिन का रवैया मैं ये कहूँ, चूँकि हम कहते हैं प्रीमा सोसाइटी हैं, लेकिन मुझे उस दिन इतनी शर्म आई कि इतनी लेबर यूनियन के लोग भी नहीं, जो गाली गलोच बाकायदा फिजिकल, चूँकि ये लाइव जा रहा है तो मैं उन लफ्ज़ों को दोहरा नहीं सकता। वो रवैया ऐसा था जो वकील की, यानी ये जो हमारी कम्युनिटी है उसकी शान के खिलाफ है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और ये एक बात मजीद जो आप सवाल करना चाहिए, मुझे किसी ग्रुप से कोई इंटरेस्ट नहीं।
یہ صدارت کا فیصلہ جو ہے وہ پنجاب بار کونسل جو ہے وہ ہاں یہ پنجاب بار کو میں نے ریفرنس وہاں لکھا ہے کہ پنجاب بار کونسل کو ریفرنس بھیجے، جو فیصلہ میں نے دیا ہے جس پہ مشتمل ہوئے کہ صدر کے آفس کا فیصلہ پنجاب بار کونسل کرے، اس کا میں ریفرنس بھیج رہا ہوں۔ آپ کا ایک وہاں الیکشن بورڈ کی جانب سے ایک جاری کردہ لسٹ بھی تو جاری ہوئی ہے جس میں آپ نے اس کو برتری لکھا ہوا ہے، برتری کاٹ کے اس کو فرق لکھا ہوا ہے، یہی چیزیں اخباروں میں غلط آئی ہے۔ برتری کا لفظ لکھایا انہوں نے، کمپیوٹر کروایا، میں اب واضح طور پر میری وہاں حالت یہ تھی کہ جیسے جان بچانا فرض ہے، انہوں نے مجھے ایسے گھیرا ہوا تھا، وہ برتری کو کاٹ کے میں نے اوپر نیشل کر کے ساتھ فرق لکھا، صدارت کی سیٹ پہ برتری کاٹ کر فرق لکھا۔ مار صاحب میرا کوشچن ہے کہ جس طرح کی آپ کو وہاں پر ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی، وہ بڑی سب سے اہم ذمہ داری آپ پر تھی، اور آپ نے، میں نے خود لاسٹ ٹائم تک وہاں پہ میں موجود تھا، میری ٹیم مکمل طور پر موجود تھی، اور ہم نے کوشش کی کہ اپنے ناظرین کو بھی لمحہ بلمحہ آگاہ کیا جائے۔ جناب کو یہ جو 4 ووٹوں کا اب تذکرہ کر رہے ہیں، یہ 4 ووٹ کہاں سے آئے، کیسے آئے اور کیسے ووٹ کاسٹ ہوئے؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے جکڑ صاحب سے بھی انٹرویو لیا ہے، ایک اور دوست سے بھی لیا ہے، اور میں چیئرمین ہوں، مجھ سے بات نہیں کی۔ سن لیں، آپ سوال ہے، آپ نے جواب میرا سن لیں۔ آپ نے کہا کہ یہ وقفے کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں، میرے پاس قطعی طور پر کوئی سوال کرنے کی آپ کی ٹیم نہیں آئی۔ باقی رہی اب جس وقت یہ ووٹ آئے ہیں، ایڈیشنل ووٹ جو آئے ہیں، وہ الیکشن ختم ہونے سے جو کہ ٹائم ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، اس ایکسٹینڈ ٹائم میں آئے ہیں۔ اس وقت پہلی بات یہ ہے کہ اب میں یہ دوست آگے، میرے دوست ناراض ہو جائیں گے، یہاں اتنے کچہری میں انلیگل کام ہو رہے ہیں کہ پولیس ہی ڈرتی ہوئی نہیں آتی۔ دوسرا، میں سمجھتا تھا کہ میں وکیلوں کے باہمی تنازع میں پولیس کو طلب کروں، میں کر سکتا تھا۔ ایک ایس آئی 2 سٹار والا کیا ہوتا ہے، سب انسپیکٹر، وہ پھر کا بھی تھا وہاں۔ لیکن جو حالات ہیں آپ بطور صحافی جانتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کلاس کو چھیڑتا نہیں ہے، تو ورنہ اس وقت جو ہے وہ ایسے حالات تھے کہ پولیس طلب کر لی جاتی اور وہ اوفنس کرمنل بنتا تھا۔ مجھے جو کرمنل سارٹ کیا گیا ہے، تھریٹ دیا گیا ہے، جو میرا کام ہے اس سے مجھے روکا گیا ہے، جس کا میں کرنے کا حقدار ہوں کہ اس کے مرضی سے میرے یہ کو کہیں جانے نہیں دیں گے، ٹوٹے نہیں دیں گے، تو لہذا جو ہے وہ واقعہ اس لیے میں نے کنڈم کیا ہے۔ اس وقت آپ نہیں تھے، یہ رات کے 2 بجے کی بات، میں وہیں پر موقع پر موجود تھا، پورے 2 بجے کے قریب گیا ہوں میں، آپ نے پورے 2 بجے گیا ہوں۔ میرے آپ تحمل سے مجھے سوالوں کا جواب دیجیے، میں تحمل سے تاکہ ہمارے ناظرین کو ون سائیڈڈ پہلو نہ جائے۔ بالکل آپ کا پوائنٹ ہم نے ریز کرنا ہے، صورت کرنا ہے، یہی جو آپ کے خدشات تھے یہی میرے خدشات تھے، ایون کہ جو وہاں پر آخری ٹائم ہنگامہ رائی بھی ہوئی ہے وہاں پر ہم موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کوشچن میرے یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں 4 ووٹ آئے، 4 ووٹ کاسٹ ہوئے، آپ کی ٹیم کو اوبجیکشن ہے ان 4 سوالوں ووٹرز پر، تو وہ 4 ووٹرز پر لا ہمیں بتائیے کہ پر لا وہ اسی روز کاسٹ کرنے کے پابند ہیں، کاسٹ کر سکتے ہیں، یا وہ 6 مہینے پہلے ہی جو لسٹ ہوتی ہے بار کی طرف سے آئی ہوتی ہے وہی اپرووڈ ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی ٹیم کی نمائندگی نہیں کر رہے، ہماری ٹیم جو الیکشن بورڈ کا چیئرمین ممبر ہے وہ پارشل غیر متعلق ہے، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بطور ٹیم جو بات آپ نے کی ہے، میں کسی ٹیم کو نہیں نمائندگی کر رہا، میں الیکشن بورڈ کی نمائندگی کر رہا۔ ایک بات کر رہا آپ کی ٹیم کی، جو آپ کی آپ ایسے کہنا ہے الیکشن بورڈ کے ممبران نے، آپ تو نیوٹرل ہیں۔ اچھا، تو دوسری بات یہ ہے کہ میں بطور چیئرمین پنجاب بار کونسل کے حکم کا پابند ہوں۔ پنجاب بار کونسل میں اس میں یہ لکھا تھا کہ ان کو بیانات بھی لے کے، یعنی پہلے یہاں بات وہاں گئی ہوئی تھی کہ یہ ملازم ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ کل ثابت ملازمین کے خلاف پینل ایکشن ہوگا تو میں اس کی کمپلائنس میں نے بیانات سے لے کے انہیں ووٹ ڈال دیا، کیونکہ میں اس وقت نمائندہ الیکشن بورڈ بیٹھا تھا
وہ پنجاب بار کونسل کے رولز کے تحت میں اس کو چلا رہا تھا. تو ان کی چٹھی پر میں نے ووٹ جانے دیے. مخالف فریق جو ان کا تھا راؤ خالد صاحب کے مخالف فریق, اس نے کہا ٹینڈر کریں, لیکن اس چیز میں ٹینڈر نہیں لکھا تھا. یعنی میں نے یہاں تک قانون کو فالو کیا, اس کی اطاعت کی کہ لفظ اس میں فالو نہیں تھا, بیلنس ہی تھا, تو میں نے ٹینڈر نہیں کیا. حالانکہ جس پہ اوبجیکشن ہوتا ہے, آپ جنرل الیکشن دیکھتے بتاتے ہیں, وہ ٹینڈر ہو جاتا ہے, وہ ایک طرف ہو جاتا ہے. تو میں نے اس چٹھی کو مکمل اس کی کمپلائنس کی. بین الفی فیک ہیں تو آپ مجھے اسی لیے لکھا کہ صدارت کے عہدے کا فیصلہ پنجاب بار کونسل. اچھا سر, میرا یہ کوشچن ہے کہ جناب کو ہم نے خود دیکھا کہ آپ نے یہی سٹیٹمنٹ اس وقت بھی جاری کی کہ ایک ووٹ کا جو پرابلم ہے اس کو ہم جو ہے نا پنجاب بار کونسل میں بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی آپ نے اس وقت بھی فرمایا. اس کے بعد آپ کے وہاں پر راؤ جمیل صاحب جو اس وقت کے صدر تھے, انہیں بلایا گیا کہ آپ آئیں اور اناؤنسمنٹ کریں. انہوں نے کوشش کی کہ وہاں پر معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے, لیکن اس کے بعد وہ مجبور ہوئے یا انہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسیژن دے دیا, بلکہ وہ ان ریٹن دیا کہ وہ ایک ووٹ سے برتری حاصل کر چکے ہیں اور آج بھی آپ کے ساتھ وہ موجود نہیں ہے. یہ دونوں چیزوں کو تھوڑا سا کلیریفائی. بات یہ ہے کہ پہلے بات یہ جو اب آج ان کا ذاتی ایک پرابلم اپنے بیٹے اور اپنا, جس سلسلے میں وہ مجھے کہہ گئے ہیں کہ میری حاضری میں تحصیل تک جا رہا ہوں, میں ابھی آ رہا ہوں. دوسری بات کی تردید کر دوں کہ میں نے راؤ جمیل صاحب کو انہوں نے اناؤنس کرنا تھا, تصدیق وہ نہیں کرنے, انہوں نے اناؤنس کرنا تھا جو میں نے کہا. میں نے کہا کہ صدارت کے آفس کا میں کامیابی ناکامی کا کوئی فیصلہ نہیں کر رہا, اس کو میں ریفرنس بھیج رہا ہوں. بالکل اسی طرح. اور اس نے وہی بتایا. اگلی جو سرٹیفکیٹ کہتے ہیں برتری کا تو لفظ نہیں, برتری کے تو کاٹ کے ایک فوٹ کا فرق لکھا گیا. آپ اس کو غور سے جو وہاں لگا ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں, ہمارے دوست بعد ویڈیو وہ دیکھتے ہیں, برتری کا لفظ کاٹ دیا گیا تھا. صدارت کے سامنے برتری کا لفظ کاٹ کے فرق لکھا گیا, اور وہ بھی انہوں نے اسی دباؤ میں راؤ جمیل سے بھی لیا جو دباؤ میرے پہ تھا. پہلی بات یہ ہے کہ ہارنے والی پارٹی تو حالات میں دے کے چلی گئی. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ چھاپ سکتے ہیں کیا کہ آپ کو بندوں کا نام کا پتہ, کس نے ماں بہن کی گالیاں دی, کس نے کیسی حضیر حرکت کی, اس کا بھائی پرائیویٹ لوگوں کیا حق کے اندر آئے. انہوں نے جناب وہاں کوئی دنیا کی ایسی غلیظ, اس سے آگے کوئی ہے نہیں غلاظت جو انہوں نے پھیلائی. یہ بھی بتائیے گا کہ آپ وہاں پر بطور چیئرمین بار ایسوسیشن وہاں پر تعینات کیے گئے تھے, جبکہ ملک طارق نناری صاحب وہاں پہ آبزرور کے طور پر جو وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کا جو رزلٹ ہے نا وہ یہاں پر روک لیں اور اس کا پنجاب بار کی طرف روانہ کر دیں. میں آبزرور ہوں بطور طارق جو نناری صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ میں آبزرور ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے, مجھے یہ پاور حاصل ہے. تو تھوڑا سا اس کو بھی کلیئر. اٹ از اے گڈ کوشچن. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ممبر پنجاب بار کونسل ایز پر لا رول پنجاب اپنی ہی بار کا آبزرور نہیں ہو سکتا. تو آپ نے پھر وہ اس طرح میں دیکھیں, آپ یہ پنجاب بار کونسل کی چٹھی دکھائی اس نے, آپ اس نے جو چٹھی دکھائی آبزرور کی, چونکہ خود ممبر ہے تو اس نے اپنے آفس کو مس یوز کرتے ہوئے وہ چٹھی لائے. نمبر 1. نمبر 2 کہ آبزرور دکھاتا ہے گورنمنٹ کی فیس ادا کرنی ہوتی ہے, اس سے پوچھا گیا تو کہتا نہیں دیا, ابھی دے دوں گا. فیس دینے کے بعد آبزرور کا تعینات ہوتا ہے. یوں بھی ایک بات ہے کہ واضح گروپ کا سپورٹر تھا, ایک گروپ کے اندر ان کا آبزرور بانی نہیں تھا. ہماری بار کا مقام ہمیشہ ممبر بار کونسل دوسری بار کا آبزرور آتا ہے, اس بار کا نہیں ہو سکتا. اس نے اپنا جو نوٹس بتایا وہ بھی غیر قانونی تھا, اور اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس نے وہ بھی نہیں پوری کی. چلے میرا لاسٹ سوال ہے کہ آپ آج یہ جو اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ صدارت کی سیٹ پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا بطور چیئرمین الیکشن بار کی طرف سے, اب یہ بتائیے گا کہ صدر کی جو آفس ہے اس کا سٹیٹس کیا ہوگا, آیا وہ کھلے گا یا وہ بند ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں بطور چیئرمین پوری ٹیم کے ساتھ, یہ ہمارا متفق کا فیصلہ ہے پوری ٹیم کا, کہ صدارت کے عہدے کا فیصلہ نہیں ہوا.
पंजाब बार करे। पंजाब बार करेगी। एक बात, इस माह की 14 तारीख तक सदर है वो कानूनन सदर है, उसके बाद पंजाब बार कौंसिल जो फैसला देगी, और उसके बाद रेफरेंस जा रहा है, रेफरेंस में देगी फैसला, अलाउ कर देगी तो वो अपना ऑफिस संभालेंगे, अलाउ नहीं करेंगे स्टे हो जाएगा, तो फिर वो एक आरजी सीनियर मेंबर, पंजाब बार के रूल्स हैं, वो सीनियर मेंबर को केयर टेकर जैसा नेशनल असेंबली में होता है, सूबाई में होता है, तो एक सीनियर मेंबर को केयर टेकर बना देंगे टिल द डिसीजन ऑफ दैट पटिशन रेफरेंस कि वो बतौर सदर कंडक्ट। मार साहब मुझे ये बताइएगा, आपने बात की कि वहाँ पर प्राइवेट लोग होना, तो ये चाहिए था कि उस टाइम जहाँ पर अनाउंसमेंट थी या आपने वो हालात जो देखे तो वहाँ पर प्राइवेट लोगों का आना बंद होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं? हाँ ऐसा आपने, अब वहाँ थी ना, आपने उन हालात का भी मेरे अजीज ने बहुत अच्छी तरह किया, आपने नहीं देखा था ये टूटा, इसका मतलब तो टूटे हुए दरवाजे में कैसे रोकता? आपको चाहिए था वहाँ पर आप सिक्योरिटी तलब कर लेते। क्या लिखा? मैंने तो कहा कि मैं पिछले कमरे में जाऊंगा, मेरे जो हारने वाली टीम थी वो तो घरों में चली गई, मैं तो यकमाल था, उन्होंने मुझे हिलने नहीं दिया वहां से। मैंने कहा मैं पिछले कमरे में जाके जो है, लाइब्रेरी में जाके जो है इसकी काउंटर तो नकल हो, यही बैठो। मेज पे मेरे कंधों पे बकायदा हाथ रख लिए गए, मुझे जो पाओ में कि हम आपसे ये सूरत करें। इसके बावजूद ये कह दीजिए कि अल्लाह की तरफ से मुझे ये हौसला दिया गया कि मैंने आखिरी लम्हा तक फेस किया। रात में दरवाजे तोड़ दिए गए, शीशे तोड़ दिए गए, अंदर जाओ, और फिर ये लाजमी तौर लिखना कि अंदर बैठे हुए नारी साहब को मैंने कहा आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप बाहर न बताएं मैंने सदारत का फैसला नहीं किया। उन्होंने वहां बैठे बैठे फोन पे बता दिया कि एक वोट उसको उन्होंने ये कंडक्ट, इतनी जानबदारी थी नारी साहब की कि मेरे रोकने के बावजूद उन्होंने जनाब फोन पे बाहर बता दिया, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हाँ जी, कोई तारक मुनाजी साहब ने आपको लेटर दिखाया पंजाब बार का कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, इसका मतलब उनका नोटिफिकेशन पंजाब से बतौर ऑब्जर्वर हुआ, जिसको आपने एक्सेप्ट। इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन को जो चीज दिखाई गई है उसके इलेक्शन बोर्ड की तरफ से उसकी वेरिफिकेशन का ना मेरे पास प्रोविजन थी ना टाइम था। ये उनका काम है। उसने कहा मैं चेयरमैन इलेक्शन अपना हूँ, सुपरवाइजर, कानूनन ऑब्जर्वर, कानूनन मैंने कहा कि इसी बार का तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मैं बना हूँ, पंजाब बना दिया। पहले इसको मैं वजाहत कर चुका हूँ कि एज पर रूल एज पर लॉ उसी बार का मेंबर जो कि एक का वन ग्रुप चला रहा है उसका ऑब्जर्वर नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद फिर आपने इसकी वेरिफिकेशन की कि वो नोटिफिकेशन वो लेटर पे है वो मुताबिक कानून वो है ही नहीं उतर रहा। मुताबिक कानून की कंप्लेंस ने खुद माना, उसने उसकी फीस अदा करनी थी वहाँ, अगर बना भी दिया था पंजाब, ये तो पटिशन का फैसला होगा ना, उस पर भी दरा दे ऑब्जर्वर कैसे बना वो। ये इसका फैसला बार कौंसिल ने करना है पंजाब कि क्या वो बतौर मेंबर अदर जखर साहब, अदर जखर साहब बतौर आप इस बारे में आपको बात जो चेयरमैन साहब ने कहा था ना जी, वो कहा था ठीक हो, ये कौन है दुरुस्त कह दिया या कह दिया, जैसे बताओ। भाई दुरुस्त कह दिया चेयरमैन ने, बस मैंने कहा इनकी, और ये है जो हुई है ना, मतलब है ये हकीकत है। सर दिन 4 अंबेडकर साहब ने शुरू से लेकर आखिर तक साथ दिया। ये मेरी टीम बैठी अशरफ साहब ने रिकॉर्ड को बेचारे ने नहीं जी, हम तो पहले आपका वो 4 वोटों वाला जिक्र कर चुके हैं अखबार के अंदर ना, हमने वो 4 वोटों का आपका पूरा जिक्र किया है। मैंने असल में ये जो खबर लगी है कि वो जीत गया, ये गलत है। मैंने बाकी जो पैनल्स आपने अच्छा यार ना, मैं थोड़ी सी ना मैं एक बात बता दूं, मेरे कार्ड के लाइव यार मेरे लाइव ना करें बात कर। जी नाजरीन, आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खाने वाले बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी है, मार हाशिम अली साहब जो कि चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड तैनात किए गए थे, उन्होंने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है। उनका कहना है कि ये जो इलेक्शन हुआ है सदारत की सीट पर, इसे हमने पंजाब बार कौंसिल की तरफ भेज रहे हैं। इन्होंने जो वहां पर कोई फैसला हमने नहीं किया है, और इसके बारे में जो उनसे एक
گیا کہ یہ جو صدارت کا دفتر ہے یہ کھلے گا کہ بند ہوگا. ان کا یہی کہنا ہے کہ رو جمیل صاحب 14 تاریخ تک صدر ہیں اور اس کے بعد یہ دفتر جو ہے انہی کے پاس رہے گا جب تک جو فیصلہ ہوگا. یہ پنجاب